آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد ولی، یعنی ماں کے شکم سے آپ ولی بن کر پیدا ہوئے، اس کے باوجود بھی آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اور علم دین حاصل کرنے کے لیے 18 برس کی عمر میں آپ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر شہر بغداد کا سفر کرنا شروع کرتے ہیں، شہر بغداد کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یعنی آپ شہر گیلان سے تقریباً 400 میل سے زائد کا سفر طے کر کے شہر بغداد پہنچتے ہیں۔ 400 میل کے فاصلے پر آپ جاتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ اس سے زائد۔ اسی سفر میں ڈاکوؤں والا جو واقعہ ہے وہ پیش آتا ہے کہ جب آپ کا قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور تمامی لوگوں کے ساز و سامان کو لوٹ لیا۔ قافلے میں جتنے لوگ شریک تھے سارے کے سامانوں کو لوٹ لیا۔ ایک رہزن، ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا، کہا میاں صاحب زادے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہے نا، میری گدری میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو سوچا کہ نوجوان مذاق کر رہا ہے، چھوڑ کر چلا گیا۔ جب سارے لوگوں کے سامان کو لوٹ کر اکٹھا ہوئے بیٹھے اپنے سردار کے پاس، تو سردار نے کہا کہ کوئی بچا ہوا بھی ہے؟ تو ڈاکوؤں نے کہا اپنے سردار سے کہ ہاں ایک نوجوان ہے جس نے ایسا ایسا کہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، کپڑے میں سلے ہوئے ہیں، گدری میں سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت غوث پاک کو بلوایا۔ جب حضرت غوث پاک تشریف لائے تو سردار نے کہا کیا میاں صاحب زادے کیا واقعی آپ کے پاس 40 دینار ہیں؟ کہاں ہے؟ جب تلاشی لی گئی تو واقعی میں 40 دینار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی گدری سے نکلے۔ جب اس منظر کو رہزنوں کے سردار نے دیکھا، ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سر سے پاؤں تک بار بار دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کا سردار بولتا ہے میاں صاحب زادے ہم ڈاکو ہیں، ہم سے لوگ اپنے مالوں کو چھپایا کرتے ہیں، بتایا نہیں کرتے۔ آج آپ پہلے انسان ملے ہو جنہوں نے اپنے مال کو بتایا ہے کہ فلاں جگہ پر میرے پاس مال موجود ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حق گوئی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، میرے گھر سے چلتے وقت میری مقدس ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی، مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ بیٹا زندگی کے ہر موڑ پر سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ماں کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے سچ بول کر اپنے مال کو قربان کرنا تو گوارا کیا، لیکن میں اپنے ماں کے فرمان کو توڑنا گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ، میں اپنے ماں کے فرمان کو توڑنا گوارا نہ کیا۔ آخر حضرت غوث پاک کی والدہ محترمہ نے سچ بولنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سچ بولنے کی وصیت حضرت غوث پاک کی ماں نے اس لیے کی تھی کہ ایک جھوٹ سے سینکڑوں برائیاں پیدا ہوا کرتی ہے، ایک جھوٹ سے سینکڑوں برائیاں پیدا ہوا کرتی ہے۔
تو گویا تمام برائیوں کی جو جڑ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے ماں نے بیٹا سے یہ وصیت کی، عہد لیا کہ بیٹا تم زندگی کے ہر موڑ پر سچ ہی بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو جب اتنا سنا ڈاکوؤں کا سردار تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، وہ زارو قطار رونے لگا اور روتا ہوا کہتا ہے میاں صاحب زادے آج آپ کی حق گوئی نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے، آج آپ کی حق گوئی نے میری آنکھوں سے ظلمت کے پردے دور کر دیے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر توبہ کر کے سچا پکا مسلمان بن جاؤں۔ سبحان اللہ، سچا پکا مسلمان بن جاؤں۔ تو جب ڈاکوؤں کے سردار توبہ کرنے کا ارادہ کیا، رہزنی چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو تمام رہزن تو وہیں پر موجود تھے۔ تمام ڈاکوؤں نے کہا میرے سردار جب آپ برے کام میں میرے سردار تھے، جب آپ رہزنی میں میرے سردار تھے، جب آپ گنڈے میں میرے سردار تھے، تو اب آپ توبہ میں بھی میرے سردار رہے، آپ توبہ کر رہے ہیں، ہم سب کے سب آپ کے پیچھے پیچھے توبہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا گروہ تھا جو میرے ہاتھ پر تائب ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سچ کی طاقت دیکھیے کہ پتھر جیسا دل رکھنے والا گنڈا بھی سچ کے سامنے پگھل گیا اور سچی پکی توبہ کر کے سچا پکا مسلمان ہو گیا۔ سبحان۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے رہے، سچ بولنے کا عادی بنائے، اس میں ہمارے بچوں کی اور ہم سب کی کامیابی ہوگی۔